السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک تبارک کا سورہ تلاوت کیا جا رہا ہے۔ اس سورہ کو مانیہ اور منجیہ بھی کہتے ہیں مفسرین۔ عذاب خبر سے بچنے کے لیے یہ سورہ جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ بہت ہی مفید سورہ، اپنے رات کے وظیفوں میں سورہ واقعہ کے ساتھ اس سورہ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تمام کائنات کا بادشاہ اللہ ہی ہے جو بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کائنات کے ہر چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ موت و حیات اللہ نے پیدا کیا، اور زندگی اور موت تک اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں تم میں اخلاق و عادات کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے۔ دوزخ میں گروہ ڈالنے سے پہلے ان کا داروغہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا یا نہیں آیا؟ جب وہ بولیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، ہم نے ان کی باتوں کو سن کر انسنی کر دی، عمل نہیں کیے، اے کاش ہم سن لیتے اور عمل کر لیتے، آج یہاں کھڑے نہیں ہوتے۔ لیکن اس وقت کا افسوس کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، اور جو ہے دنیا میں وقت سے پہلے بیدار ہونا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین میں ہر قسم کی آرام کی چیزیں رکھی، اگر وہ چاہے تو تم کو زمین میں دھسا بھی سکتا، اور آسمان سے پتھر بھی برسا سکتا ہے کوئی اس کی گرفت سے کوئی بچانے والا، کوئی اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ اے انسانوں ذرا غور کرو، جو پانی تم پیتے ہو اگر اس زمین کی تہ میں اگر چلے جائے، آج کئی بڑے بڑے شہروں میں پانی کے جو مسائل ہیں، آدمی اپنا سرمایہ خرچ کر دے رہا ہے، پانی نہیں مل رہا پینے کا۔ سورہ ملک میں آخر میں اللہ سوال کر رہے ہیں، اے انسانوں ذرا غور کرو، جو پانی پینے کا ہے زمین کی تہ کے اندر چلے گیا، کون سی طاقت ہے یہ پانی اوپر لا سکے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ جواب دیتے تھے، اللہ یأتیکم بماء معین، اے پروردگار یہ پانی صرف تو ہی لا سکتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد سورہ قلم میں ایک باغ والوں کا قصہ آیا ہے، مشہور قصہ ہے کہ نیتوں کے اوپر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا ایک کھیت تھا، ہٹے کٹے بچے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا، جب کھیتی پک جاتی تو کھیت کے اندر ہی 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ غریبوں کو بانٹ دیتے تھے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتے تھے، اور ایک حصہ نیکسٹ خرچے کے لیے رکھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے اس کے وارث بنے۔ وارث بننے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہمارے والد جو ہے غریبوں کو ایک بہت بڑا حصہ تقسیم کرتے ہیں، وہ ہم نہیں کرنا چاہیے، ہمارے کو آئے گا واپس۔ یہ نیتیں خراب ہوئی۔ اب ایک بھائی اس میں نیک تھا، اس نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا عذاب آئے گا، اس کی بات کو نہیں مانے۔ آخرکار انہوں نے پورے بھائی مل کر طے کرے کہ ہاتھ سے غریب کو نہیں دیں گے ہم، وہ بھی ہمارے لیے حصے میں آ جائے گا۔ انہوں نے نیت کر کے بڑی پلاننگ کی، اور مسئلہ یہ تھا کہ کھیت کٹتا تو غریب لوگ خود پہنچ جاتے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، رات کے آخری حصے میں ہم جائیں گے اور کاٹ کے لائیں گے۔ وہ جو گفتگو کیے، جو بات کیے، جو چلنے کا انداز تھا، وہ پورے کا پورا قرآن نقل کیا، اٹھائے بغیر ہلو ہلو دبے آواز سے، کوئی مسکین کھیت پر نہ آ جائے۔ آخر کا رات میں گئے، دیکھے کہ کھیت نہیں ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا اسی کھیت پر ہیں۔ ان کی نیت کی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے ایک فرشتے کو بھیجا، پورے باغ کو آگ لگا کے ختم کر دیا۔ وہ مسلمان تھے، کہنے لگے واقعی ہم سے بڑی غلطی ہوئی، آئندہ ہم نہیں کریں گے، اللہ سے معافی مانگے۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر منشا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو نیتوں کا خراب نہ کرو، گن گن کے رکھ کے آخر میں جو ہے گم گیا تو صدقہ دیا گیا، ویسا مت کرو، جو وقت سے پہلے دیا کرو۔ نیت جو ہوتی ہے بڑی اہم، ہمیشہ نیتیں صاف رکھو۔ پھر اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن مجرموں کے چہرے پہ ذلت طاری ہوگی۔ کیوں؟ یہاں ریزن بتایا گیا، جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، اذان کی آواز بھی سنتے تھے، باوجود وقت رہنے، باوجود صحت مند رہنے کے لیے نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ ریزن بتا رہا ہوں۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا کہ جو ہے اپنی قوم کو بدوا کر کے چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک واحد قوم ہے جو عذاب آ کر واپس گیا، لوگوں کو تباہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام نے ذرا جلد بازی سے لوگ نہ مانے تو عذاب کی دعوت دے دیے تھے، پھر چلے گئے. جب عذاب آیا لوگوں نے کہا کہ ہمیں بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت یونس علیہ السلام کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر میں 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا. پھر اس کے بعد آپ دعا پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے یہ کرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان واقعات سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آج شب قدر ہے، تیسری تاخرات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی رحمتوں و فضیلتوں ہم سب کو مالا مال کرے. دیکھتے دیکھتے رمضان کھسک رہا ہے اور 2-3 دن سے یقیناً موسم بڑا سخت بھی ہے. بزرگ احباب کو میں دیکھتا ہوں تو پھر بھی بڑی ہمت کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے لمبے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ان کی یہ کوشش کو اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ طبیعت موسم کی وجہ سے بڑی سخت ترین ہوتی جا رہی ہے، پھر بھی احساس ہوتا ہے کہ اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی مہلت دی ہے. یہ اس کا شکر ہے. نہیں معلوم آئندہ حالات کیا ہوں گے. اللہ سے دعا کریں کہ ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سورہ قلم کی آخری آیت ہر بچہ یاد کرے، ہر بڑے یاد کرے. نظر بد سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے. آج نظر ہو گئی، فلاں ہو گئی، بلکہ دنیا کے پریشان ہوتے، ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے، پیسہ خراب کرتے. کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں. قرآن کی بہترین آیت. اس زمانے میں عرب میں نظر لگائی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کام کرتے تھے، کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ایک آدمی تھا نظر بد کے لگانے میں بڑا مشہور تھا. لوگ عرب کے لوگ اسے پیسہ دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نظر لگاؤ کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. وہ کسی اونٹوں کو اگر نظر لگتا تھا تو اسی وقت اونٹ مر جاتے تھے. تو اس کو لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اس نے نظر بری نگاہ سے کچھ دیکھنا چاہا. حضرت جبرائیل نے یہ آیت لے کے اترے اور کہے کہ اللہ کے رسول یہ نظر بری لگا رہا ہے، اس آیت کے ذریعے سے ڈیفنس کرو. تو بری نگاہ کے لیے بہترین آیت ہے سورہ قلم کی آخری آیت. اپنے وظیفوں میں ضرور پڑھا کریں، بچوں کو یاد دلائیں، پھونکتے رہے ان کے. بہرحال الحاقہ یہاں سے جو سورہ آ رہے قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. قیامت ضرور آئے گی، وہ بڑی ہولناک چیز ہے جس کا تصور سوچ بھی نہیں سکتا انسان. ابھی 2-3 دن پہلے کسی ملک میں زلزلہ آیا، آپ اندازہ لگائیں. کہاں نہیں آیا نہیں معلوم، اخبار میں دیکھا. کیمان میں بڑی بڑی عمارتیں آن کی آن میں زمین بوس ہو گئی. یہ تو چھوٹا ہے. قرآن کہتا ہے یہ چھوٹا ہے، بول رہے ہیں آخرت کا کیا حال ہوگا. سمجھے آپ؟ آج سمود، فرعون، لوط جیسی زبردست قوموں نے قیامت کا انکار کیا، وہ برباد ہو گئے. اے انسانوں، نیک لوگ جب آئیں گے اللہ کے پاس بڑے خوش رہیں گے. ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں دیں گے، ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. برے لوگوں کی اعمال نامے ڈامے ہاتھ میں دیں گے، وہ موت کی تمنا کریں گے، موت کچھ نہیں ہوگی. ان کے گلے میں طوق پہنا دیا جائے گا، زنجیروں میں دھکیل کر جو ہے اس میں ڈھکیل دیا جائے گا. یہ آیتیں ہیں جو قیامت کے تعلق سے بڑے ہیں. روزمرہ کے واقعات پہ بھی آتے ہیں. قیامت کیا بڑی تکلیف چیز ہے. یہاں تک کہ انسان کی جو موت ہوتی ہے، موت کی جو سختیاں ہوتے ہیں سوائے اللہ کے انہیں جانتا. قرآن نے کیا نقشہ کھینچا اس سے پہلے آیتوں میں. مرنے والا جان جاتی رہتی ہے، عجیب حالت ہے. پورے رشتہ دار اس کے اطراف جمع ہو گئے رہتے ہیں.
تم سو مل کر اس کی سانس کو واپس نہیں لا سکتے، اللہ چاہے تو لا سکتا ہے۔ یہ قرآن یہ تمام مناظر اس واسطے پیدا کہ ایک دن ہم مر جانے والے ہیں، کس وقت مریں گے نہیں معلوم، کس حالت میں نہیں مریں، کس وقت میں جائیں گے نہیں معلوم، لیکن لہٰذا اس آخرت کی تیاری ہمیں کرنا ضروری ہے کہ ہماری موت آئے گی، یقین ہے آئے تو موت ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے جائیں گے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اصلی کامیابی وہاں ہے۔ یہ شب قدر میں ہم یہ بھی دعا کریں، اے اللہ اصلی کامیابی وہاں کی کامیابی ہے، وہاں کی کامیابی سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد سے بچنے کے لیے چھوٹا سا جملہ کم سے کم یاد رکھیے آپ۔ ماشاء اللہ، ایک صاحب اچھا کھا رہے ہیں، آپ کی کیا کھینچ ہے ماشاء اللہ بولیے، کھانے والے کو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ماشاء اللہ کا لفظ کم سے کم استعمال کرے، ڈیفنس سے یہ سمجھے۔ حضرات دن اختتام کو پہنچ رہے ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہ یہ ماحول جو ہے نصیب اللہ تعالیٰ بار بار کرے، اور ہم جو بھی کرتے ہیں یہ ہماری کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی دین ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ ہماری عبادت پہ یقین اس واسطے بھی ہو جاتا ہے، کسی محفل کے اندر بزرگ لوگ ہوں جن کے بال سفید ہو چکے ہوں، عورتیں بھی ہیں، چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، جب وہ کسی محفل میں شریک ہو کے عبادت میں شریک ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے ساروں کی دعائیں قبول ہو جاتی۔ رشک آتا ہے ہمارے بزرگ احباب پر، ایک عمر پہنچ جانے کے باوجود بھی پورا رمضان بڑی کیفیتوں کے ساتھ۔ میں خواتین کو دیکھا کہ لکڑی کے سہارے سے بڑی مشکل سے جو آ رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچوں کو بھی دیکھا کہ پورا رمضان ہم سے ملتے ہیں۔ یہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمارے اندر ہمیشہ رکھے، یہ کیفیتیں ہمارے اندر رکھے۔ ہم جو بھی یہ محنت کر کے دور دراز سے آ رہے ہیں، اللہ یقیناً اس کے بدلے میں ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے اور جنت نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس میں خرچہ نہیں ہے، سب سے پہلی بات، پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم وہ تو دے سکتے ہیں ہم کہ دعا ایک دوسرے کو دعا دیں۔ سورہ معارج، ایک پوچھنے والے نے پوچھا حضور سے، نصر بن حارث کے تعلق سے آتا ہے، آخر قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ جب یہ سوالات جب ہوتے تو تین طریقے سے جواب دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اگر قیامت آئی زمین و آسمان کے اوپر بھاری رہے گی۔ اگر کوئی سوال یہ کرتا تو حضور پوچھتے تھے اگر آ گئی اس کی تم نے کیا تیاری کی؟ تیسرا یہ جواب ہوتا تھا تمہاری موت تمہارے لیے قیامت، تمہارے لیے قیامت، وہ آئے گی گھڑی جس کے آنے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتے۔ قیامت کا دن آئے گا ضرور، گنہگار کہیں گے عذاب سے بچنے کے لیے۔ دیکھیے سورہ معارج میں ایک نقشہ کھینچا گیا، گنہگار عذاب سے بچنے کے لیے کہیں گے دنیا میں کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے، اپنے کنبے سے، وہاں عذاب کو دیکھ کے کہیں گے اے اللہ میرے بچوں کو لے لے، میری بیوی کو بھی لے لے، میرے کنبے کو لے لے، میرے خاندان کو بھی لے لے، آج اس عذاب سے بچ جائے۔ اور جو چیز کے لیے ہم دنیا فنا کر لیتے ہیں یہ چیز ہمارے لیے کوئی کام آنے والی۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ وہ لوگ دنیا میں اللہ کے احکام کو پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، آخرت میں بڑے عیش میں رہیں گے، بڑے آرام میں رہیں گے وہ لوگ جو نماز کی پابندیاں کرتے تھے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر رکھتے تھے، اپنا پیسہ مانگنے والے کو نہ مانگنے والے کو بھی دیتے تھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، امانت کی حفاظت کرتے تھے، عہد و پیمان کا لحاظ کرتے تھے۔ مجرمین جب قیامت کے دن اٹھیں گے ان کے چہروں پہ ندامت ہوگی، ذلت ہوگی، کیونکہ انہوں نے اس حکام کو نہ کھول دیا۔ سورہ نور، یہ بھی اپنے وظیفے میں رکھو، کتنے کی بولتا ہوں کتنے یاد رکھتے نہیں، مال اللہ کو معلوم۔
آسان نسخے بول رہا ہوں میرے بھائی، کتنے پریشان ہیں، انہوں کر دیے انہوں کر دیے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ یقین جانیے وظائف قرآن میں تابعین کا ذکر آیا ہے کہ دیکھو جو آدمی سورہ نوح پڑھتا ہے سونے سے پہلے، ساری دنیا اسے نقصان بھی کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا علاج ہے اس کا۔ حضرت نوح کا تذکرہ آیا، توبہ کرو، استغفار کرو، بہت ساری چیزیں تمہارے لیے دور ہو جائیں گی، مال میں برکت بھی ہوں گی، اولاد نیک بھی ہوں گی، رزق میں برکت بھی ہوں گی، آسمان سے بارش بھی ہوگی، سارے مسائل کا حل ہے استغفار کے اندر، آسان ہے۔ اس کو جو ہے سورہ نوح کے اندر ذکر آیا ہے۔ اور جو ہے ایمان لانے والوں کا ذکر، حضرت نوح کا واقعہ، یہ اپنے وظیفے میں سورہ کو برائے مہربانی رکھیں، آپ پڑھیں، آپ اس کے ترجمے کو پڑھیے، آپ اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سوروں کی فضیلتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، رمضان تقریباً ہمارے لیے بہت سے سیکورٹی گارڈ جو مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، پورا رمضان کافی رات تک ہماری خدمت کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے مالا مال فرمائے، ان کی کمائیوں میں برکت دے، ان کے اہل عیال کو خوش رکھے۔ غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی کمائی میں برکت دے، صحت سے رکھے۔ اس منظر سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ بنائے، آمین۔ سورہ جن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سن کر جنوں کی ایک جماعت لائی اور اقرار کیا یہ قرآن سیدھی راستہ بتاتا ہے، واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کی بیوی ہے۔ ان جنوں نے دوسرے جنوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی اور کہا کہ ہم یقین رکھتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی گرفت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ سورہ مزمل، مدثر، یہ سب شان نزول آپ جانتے ہی، اقرا بسم کے بعد ابتدائی صورتیں ہیں۔ اس میں جو کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں آپ کو رسالت کے فرائض کو ادا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اس عظیم کام کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ راتوں میں تہجد کی نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز بڑی اہم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم ادا کریں کہ مبارک مہینے میں میرا حسن ظن ہے گھر کا ہر فرد برابر 2 رکعت تو پڑھا ہی ہوگا۔ اللہ اس کے طفیل سے جو ہے ہمارے مسائل حل کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جس قدر ہو سکے قرآن پڑھا کرو، قرآن تمہارے لیے آسان رکھا گیا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خدا کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرو، جو بھی بھلائی تم کریں گے یقین جانو کہ جو ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ سورہ مدثر، اے ایمان لانے والو، اے نبی، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، ان کا بول بالا کرو، ہر قسم کی گندگیوں سے دور رکھو، منکرین حق کی ایذا رسانی پر صبر کرو۔ یہ ہوتا ہے، بلا معاوضہ احسان کرتے چلے جاؤ، آپ دین کی دعوت دیتے جاؤ، جس کا دل چاہے قبول کرے، جس کا دل چاہے نہ مانے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، غریبوں کو کھانا نہیں دیتے، غریبوں کو کھانا دینے کی ترغیب اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دیتے، بےہودہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، کھیل اور تماشے کے ساتھ لوگوں میں بیٹھتے رہتے ہیں، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے ہم سب کو بھی بچائے اور ہم کو جو ہے جنت میں داخل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا، اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے۔ نارتھ اور ساؤتھ میں آپ کمپیئر کریں گے، نارتھ کے کالجز اور مدارس کا کیا حال ہے۔ ابھی حال میں کئی مدرسے چلے گئے، 10,000 سے زائد حفاظ
علماء کے نوکریاں چلے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بنسبت نارتھ کے ساؤتھ میں ہم اچھے ہیں، اللہ ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ ہم دعا کریں کہ ہمارے ادارے جو کالج جو اسکول ہمارے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، مسائل سے دور رکھے۔ اسی طریقے سے خاص کر سلطان علوم ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت بہت سارے ادارے چل رہے ہیں، انہوں نے رمضان میں بڑا انتظام اچھا کیا ہے۔ چند سال پہلے ایسیاں نہیں تھی، بہت ایسیاں ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے اور ادارے کے چلانے میں جو بھی مشکلات آتے ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ ان ادارے کے چلانے والوں کو صحت سے مالا مال فرمائے۔ جو لوگ ادارے کے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سورہ قیامہ، نیکوکاروں کے چہرے اس روز دیدار الہی سے چمکتے ہوئے ہوں گے، بدکاروں کے چہرے غم زدہ ہوں گے، اور ہولناک مصائب سے ان کی کمریں ٹوٹتی ہوں گی۔ اے لوگو، موت کے وقت جب انسان کی جان حلق میں آتی ہے، سارے مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ نیک ہے ہنستے کھیلتے اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، اگر وہ برا ہے ایڑیاں گھستے ہوئے حسرت کے ساتھ یہ دنیا سے چلے جائے گا۔ یہ مغرور لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں اکڑتے پھرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کیا وہ بھول گئے ہیں ان کی پیدائش کن مراحل سے ہوئی ہے، کیسے طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی پیدا کیا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے تم کو دوبارہ پیدا کر کے اس کے سامنے حاضر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جنت میں داخل کرنے ہی کے لیے ایسے موسم دیتا ہے، ایسا ماحول دیتا ہے۔ اللہ کا منشا یہ ہے کہ یہ جو بھی گناہ کیے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کو جنت کے قریب کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ایسے محفل ہیں۔ یہ محفل کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس محفل میں بیٹھنے والا، قرآن کا سننے والا، قرآن پہ غور و فکر کرنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس محفلوں کے تعلق سے آتا ہے کہ فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور آسمان پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے فرشتوں کو، جانتے ہوئے بھی میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہیں۔ الفرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں کو تراویح پڑھتے ہوئے، قرآن کو سنتے ہوئے یہ کیفیت میں چھوڑ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے چاہتے کیا ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے یہی چاہتے ہیں، تو نے جو دوزخ تیار کی ہے اس سے ہمیشہ چھٹکارا چاہتے ہیں اور جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، داخلہ چاہتے ہیں، یہی ان کا منشا ہے۔ اسی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے تکلیف برداشت بھی کر رہے ہیں۔ یہ باتیں جب اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتے ہوئے اللہ کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں، اس محفل میں جتنے لوگ ہیں ان کو سب بھی معاف کر دو۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیا اللہ سب کو بھی معاف کر دے اس محفل میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں معاف کر دو۔ پھر پوچھتے ہیں فرشتے کیا سب کو بھی معاف کر دے؟ معاف کر دو۔ فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو بابا؟ میں تو سب کو معاف کرنے کے لیے کہا ہوں، تم کیوں بار بار یہ سوال کرتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس محفل میں بڑے گنہگار بھی آ گئے ہیں، لیکن تیری رحمت کے امیدوار بھی ہیں، بڑے بڑے سیاہکار بھی ہیں، آ گئے ہیں اللہ کی طرف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا پہلے ان کو معاف کرو، بعد میں دوسروں کو معاف کرو، یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں ان کو ہدایت یافتہ بنا دوں گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے محفل کی جو ہم نے گزارے ہیں میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہماری کیفیتوں کو قبول فرمائے، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے سفر کو قبول فرمائے۔ موسم کی سختیوں کے باوجود ہم نے روزے رکھے، قرآن سنا، دور دراز سے آئے ہیں سننے کے لیے۔ اے پروردگار، ہمارا مقصد صرف یہی ہے، تو راضی ہو جا، تیری رحمت کے دروازے ہم پہ کھول دے، ہمارے اولاد کو نیک بنا، ہمارے کمائیوں میں برکتوں کا نزول فرما، ساری زمین و آسمان کے آفتوں سے ہم کو بچا لے۔ یہی منشا ہے، ہماری دعا کو تو قبول فرما۔ آمین۔ واخر الحمدللہ۔